وہ اپنے ہاتھ کی مخروطی سفید انگلی میں اس انگوٹھی کو پکڑے بالکل اپنے چہرے کے سامنے کیے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس جولری شاپ کی وہ پہلی انگوٹھی تھی جسے اس نے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھنے کا شرف بخشا تھا، ورنہ اب تک تو وہ شیشے کے پار ہی ان ننھے ہیروں کو دیکھ کر رد کیے جا رہی تھی۔ اور پھر کرامت جیولر نے سامنے کھڑی نک چڑھی سی لڑکی کے لیے ایک یونیک سی ڈائمنڈ رنگ نکال کر دکھائی، جو رنگ نہیں بلکہ ایک آرٹ تھا۔ ایک ننھا سفید ہیرا درمیان میں بنا تھا جو بالکل آنکھ کے سیاہ گولے جتنا بڑا تھا، اور ایک آنسو شکل کا ہیرا اس سے ذرا نیچے بنایا گیا تھا، یوں جیسے وہ ہوا میں معلق ہو۔ یہ اس رنگ کو ڈیزائن کرنے والے کی کاریگری تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک ڈائمنڈ کی آنکھ بنائی گئی ہے اور اس میں سے ایک آنسو نکل رہا ہے۔ وہ کچھ پل مبہوت سا اس رنگ کو دیکھے گئے، اس کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ یہ سنت تھی کہ وہ اس رنگ کو پسند کر چکی ہے۔ کرامت علی بغور اس نک چڑھی مگر باوقار سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے اس پوری جیولری شاپ میں صرف وہی رنگ بمشکل پسند آئی تھی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے وہ رنگ اس شفاف شیشے پر رکھی جس کے نیچے بے شمار ننھے ننھے ہیرے جگمگا رہے تھے، مگر وہ انگوٹھی ان سب میں سے ممتاز، سب میں سے منفرد تھی، اور وہی اسے پسند آئی تھی۔ مسکراتے ہوئے کرامت علی کو دیکھا اور کہا کہ مجھے یہ رنگ چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنا کارڈ نکال کر اس رنگ کے ساتھ ہی رکھ دیا تاکہ اس رنگ کو اپنی ملکیت بنایا جا سکے، مگر کرامت علی افسوس بھری نظروں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ سوری میڈم، یہ رنگ تو میں نے بس آپ کو ایک سیمپل کے طور پر دکھائی تھی۔ اگر آپ کو ایسے رنگ چاہیے تو آپ کو ایک ہفتے بعد آنا ہوگا، کیونکہ یہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ جنہوں نے یہ ڈیزائن کروائی تھی وہ آج ہی سے ریسیو کرنے آ رہے ہیں۔ کرامت علی کی بات سن کر لڑکی نے افسوس سے اپنے ناک سکیڑے۔ ایسا کرنے پر اس کی لمبی ناک کے ارد گرد سلوٹیں سی پڑ گئی جو اس کے حسن کو اور بھی زیادہ بڑھا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتی، اچانک ہی اس کے پہلو سے ایک آواز آئی، کرامت علی، آپ یہ رنگ ان محترمہ کو دے دیں، میں کچھ اور دیکھ لیتا ہوں۔ آواز کے تعاقب میں لڑکی نے اپنا چہرہ بائیں جانب گھمایا، اس کی ہنس جیسی گردن بھی اس کے سر کے ساتھ مڑی۔ اپنی کان سی آنکھیں چھوٹی کیے سر سے لے کر پاؤں تک اس شخصیت کا جائزہ لیا اور گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ اس لڑکی کے ایکسپریشنز قابل دید تھے، نہ جانے وہ مذاق اڑانے والے تھے یا وہ حیرت زدہ تھی۔ اس کے چہرے سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس لڑکی نے اپنا کارڈ اٹھایا اور بغیر کچھ بھی کہے اسے پرس میں ڈالنے لگی۔ اس سے پہلے کہ کرامت علی اسے روکتا وہ پلٹ چکی تھی۔ شاید وہ نازک لڑکی اپنی پسندیدہ چیز نہ ملنے پر خفا ہو چکی تھی، مگر شیشے کا دروازہ کھولنے سے پہلے وہ اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ جسے پہلی نظر دیکھ کر اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ اسے دوبارہ سے اس نمونے کو دیکھنے کے لیے اپنا سیاہ چشمہ اتارنا پڑا جو وہ آنکھوں پر سجا چکی تھی۔ چہرے پر نہ سمجھ میں آنے والے وہی تاثرات تھے، اور وہ سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا، قد میں اس سے ذرا سا نکلتا کہ تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں تشویش سی تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ وہ رنگ لے سکتی ہیں، پھر اس میں ناراض ہو کر دکان چھوڑنے والی کیا بات ہے بھلا؟ وہ نروٹھے بچوں کی طرح گویا ہوا۔ مہر ماہ کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ ابھری، کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میں کچھ اور دیکھ لوں گی۔ ویسے بھی وہ رنگ آپ نے آرڈر پر بنوائی تھی، اس لیے میں آپ کی ملکیت اپنے نام نہیں کر سکتی، اور مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا۔ اب آپ میرا راستہ چھوڑیے تاکہ میں باہر جا سکوں۔ اس نے نرمی سے اپنے سامنے کھڑے بڑے قد کے چھوٹے سے لڑکے کو کہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، سینے پر اپنے دونوں بازو باندھ کر کھڑا رہا، کہنے لگا، ایک تو آپ لڑکیاں بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہیں، برا منا جاتی ہیں۔ ویسے بھی جس کے لیے میں نے یہ رنگ آرڈر کی تھی نا، جانے اسے پسند بھی آئے گی یا نہیں، اس لیے میں کھلے دل سے آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر کوئی کھلے دل سے اپنی کوئی چیز آپ کو دے دے تو پھر چپ چاپ رکھ لیتے ہیں، سوال نہیں کرتے۔ وہ مہر ماہ سے اب جرح کرنے لگا تھا اور بالکل بھی ہارنے اور پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہ تھا۔ مہر ماہ سیاہ چشمہ اپنے سر پر سلکی بالوں کے اندر عرصے اسے بغور دیکھے گی،
یہ لڑکا پوری طرح اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا اور اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا۔ بائیں کلائی پر بندھی ریسٹ واچ کو دیکھا اور لب سکیڑے۔ ویسے بھی میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اپنی انگیجمنٹ رنگ اپنے ہونے والے فیونسی کو ساتھ لا کر پسند کرنی تھی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے جو اکیلی چلی آئی۔ کیا معلوم میری پسند کی گئی رنگ اسے اچھی نہ لگے۔ وہ تشویش سے گویا ہوئی۔ سامنے کھڑے اس نوجوان کے چہرے کا رنگ ہلکا سا بدلا، پھیکا سا پڑ گیا۔ او، تو آپ یہ رنگ اپنی انگیجمنٹ کے لیے لینے والی تھی؟ اسے جیسے افسوس ہوا، جیسے اس کے اندر کچھ جڑنے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا ہو۔ جی بالکل، پرسوں میری منگنی ہے اور میرے ہونے والے فیونسی صاحب کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ میرے ساتھ چل کر ایک عدد رنگ ہی خرید لے۔ میں تو مارکیٹ میں کسی اور کام سے آئی تھی، پھر سامنے یہ جولری شاپ دیکھی، سوچا کہ ایک بار دیکھ لیتی ہوں، شاید کچھ پسند آ جائے۔ مہربانی نہ چاہتے ہوئے بھی اس ڈھیٹ لڑکے کو وضاحت دی۔ اچانک اس کا موبائل بجا جو پرس کے اندر تھا۔ اس نے لڑکے کو مکمل نظر انداز کیا۔ گرے کیلی پرس کی زپ کھول کر موبائل نکالا۔ سکرین کو دیکھ کر مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ لڑکا اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھنے میں محو تھا۔ اس کے سامنے سے ہٹنے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ اتنا خوبصورت نظارہ آنکھوں کو سکون بخش رہا تھا، مگر مہر ماں جو فون کان سے لگا چکی تھی، اس لڑکے کو یکسر نظر انداز کیا اور اس کے کندھے کے بالکل قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ کندھا ہلکا سے ٹکرانے پر اس لڑکے کے وجود کے اندر کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے لپکا، جلدی سے شیشے کا وزنی دروازہ کھولا جو مہرماں بس کھولنے ہی والی تھی۔ وہ باہر نکلی، سر کو خم دیا جیسے شکریہ کہہ رہی ہو، اور فون پر مصروف ہو گئی۔ وہ لڑکا اسے شیشے کے پاس جاتے دیکھتا رہا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور پھر ایک دم سے جلدی سے واپس مڑا۔ اسے وہ رنگ خریدنا تھی۔ تم ہمیشہ ایسے وعدے کرتے ہو کبیر، اور پھر اسے ایفا نہ کرنے پر لمبی ساری وضاحت دیتے ہو۔ مہرماں زمانے بھر سے خفا لگ رہی تھی۔ کبیر کو فون پر ڈانٹا۔ نہیں نہیں، تم ابھی بھی بزی رہو میٹنگ میں، انگیجمنٹ کا کیا ہے، وہ تو ہوتی رہے گی، اتنی ضروری تو نہیں۔ اس کی خفگی بڑھتی جا رہی تھی۔ کبیر کی کوئی بھی معذرت آج وہ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ اچھا، اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی مجھے رنگ پسند نہیں آئی۔ اب تمہاری سزا ہے کہ تم اپنی پسند سے اپنی مرضی سے خرید لینا، اور اگر وہ مجھے اچھی نہ لگی تو سمجھنا انگیجمنٹ کینسل۔ کبیر کو دھمکی سنا کر موبائل کان سے ہٹایا اور پرس میں واپس پھینک دیا۔ نہ جانے اسے زیادہ غصہ کس بات پر آ رہا تھا۔ شیشے کا دروازہ کھلنے پر جو بات اس نوجوان کے کانوں نے سنی، اس میں وہ لڑکی انگیجمنٹ کینسل ہونے کی بات کر کے فون رکھ چکی تھی۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ لڑکے نے سوچا اور پھر دوبارہ سے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ یہ تو طے تھا کہ آج وہ اس کی جان نہیں بخشے گا۔ مہرماں جو اپنی گاڑی کے قریب آن کھڑی تھی، ایک دم سے اسے سامنے پا کر جیسے بیزار ہوئی۔ اف، اس چھوٹے لڑکے کو کیسے سمجھائے کہ اسے وہ رنگ نہیں چاہیے اب، اور وہ چھوٹا سا لڑکا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے میں مصروف تھا۔ پھر ایک دم سے مسکرایا اور ایک ڈبی اس کے سامنے پھیلا دی جس میں وہ آنسو شکل کی رنگ روشنی میں آنے پر اور بھی زیادہ جگمگا رہی تھی، یوں جیسے ننھا سا سورج ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دیا گیا ہو۔ اب یہ کیا ہے؟ مہرماں نے پہلے اس کی ہاتھ کی ہتھیلی میں پڑی اس ڈبی کو دیکھا اور پھر ڈائریکٹ اس لڑکے کی آنکھوں میں۔ کان سی سبز آنکھیں اس کی بھوری گہری آنکھوں میں جیسے دھنس کر رہ گئی تھی، اور ان آنکھوں میں سوال تھا۔ اصطلاح میں اسے انگوٹھی کہتے ہیں، جو دو دلوں کے درمیان رشتہ بنانے کی اہم کڑی ہوتی ہے۔ اس لڑکے نے اس کے سوال کا جواب دیا تو وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگی۔ میں بھی جانتی ہوں کہ اسے انگوٹھی کہتے ہیں، مگر یہ تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ جب میں نے منع کر دیا کہ میں نے یہ انگوٹھی نہیں لینی تو پھر بات ختم۔ مہرماں نے جسے مہر لگا دی تھی، بات ختم۔ مگر وہ لڑکا بات ختم کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ میں بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ رنگ خریدیں، بلکہ میں آپ کو آپ کی منگنی کے تحفے کے طور پر دے رہا ہوں، آپ اسے رکھ لیں۔ مہرماں کے چہرے پر ناگواری کے ساتھ ساتھ حیرت بھی امڑ آئی۔ منہ کھول کر اس اوٹ پٹانگ سے لڑکے کو دیکھنے لگی جو رنگ برنگی ٹی شرٹ جس پر ہر رنگ کا دھبا پڑا تھا اور نیچے بھوری پینٹ پہنے، چہرے پر بے شمار معصومیت لیے بڑے مان اور چاو سے اسے وہ رنگ تھمانے کے در پہ تھا۔ اس کے گھنگریالے الجھے ہوئے بال
مہرماں کے ماتھے پر مزید سلوٹیں رقم کر گئے۔ پہلی نظر میں دیکھنے پر وہ لڑکا کوئی سرپھرا سا لگتا تھا، اور دوسری نظر پڑنے پر بھی ویسا ہی لگتا تھا۔ مہرماں نے دل میں سوچا، اس کا حلیہ آج کل کے ماڈرن فیشن کے نام پر اوٹ پٹانگ سے بندر لگنے والوں جیسا تھا۔ بائیں کان میں چھوٹی سی بالی اور دونوں ہاتھوں کی کلائیوں پر بے شمار رنگ برنگے بینڈز، جیسے داتا دربار کے باہر بیٹھنے والے مریدوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ مگر اس کا چہرہ انتہائی شفاف اور سادہ تھا، آنکھیں گہری بھوری، پلکیں مڑی ہوئی۔ اگر وہ غور سے دیکھتا تو آنکھیں چھوٹی ہو جاتی، جیسے مہرماں کی ہو جاتی تھی۔ وہ اب بھی مہرماں کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے دل کے اندر سے جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر تو وہ اس کے دل کے اندر جھانک لیتا تو یقیناً مہرماں کے اپنے متعلق خیالات جان کر اسے مایوسی ہوتی، مگر اس وقت وہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اسے وہ رنگ دینے پر تلا تھا جو غلطی سے مہرماں نے پسند کر لی تھی اور اب پچھتا رہی تھی۔ تم پاگل واگل تو نہیں ہو؟ کیوں میرا اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ اور میں جب کہہ کر آئی ہوں کہ اب مجھے یہ رنگ خریدنی بھی نہیں ہے، تو تم اسے تحفہ دینے پر تلے ہو۔ مہرماں نے حیرت زدہ سی ہنسی لبوں سے برآمد کی۔ جاؤ، یہ رنگ اسے دے کر آؤ جس کے لیے تم نے خریدی تھی۔ جاؤ، شاباش۔ اس نے اسے بچوں کی طرح پچکارا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اندر بیٹھتی، اس لاؤبالی سے لڑکے نے اپنی کوہنی گاڑی کے کھلے دروازے پر رکھ دی اور بغور مہرماں کا چہرہ معصومیت سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، ایسے تو نہیں جانے دوں گا آپ کو۔ میں نے اخلاقیات کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ کسی نازک سی لڑکی کا دل نہیں توڑتے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ رنگ کس قدر پسند آئی ہے۔ میں تو اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا، آپ کو ایسے کیسے جانے دوں؟ وہ ڈٹھائی سے بولا تو مہرماں کو غصہ سا آ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اب وہ اسے اچھی خاصی ڈانٹ پلانے کے موڈ میں تھی، اور یہ تو یقین نہیں کر سکتی تھی کہ یہ لڑکا اس پر لائن وائن مار رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا، مگر وہ اسے تنگ کر رہا تھا، اور یہی بات مہرماں کو غصہ دلا رہی تھی۔ ایک دم سے مہرماں نے اپنی کمر پر ہاتھ باندھا، جیسے جنگ کے لیے تیار ہو۔ کیا لگتے ہو تم میرے؟ کیوں رکھوں میں رنگ تحفے کے طور پر؟ کیا تم یوں ہی راہ چلتی لڑکی کو اتنی قیمتی چیزیں تحفے میں دے دیتے ہو؟ اگر اس قدر دیالو ہو تو جاؤ کسی ضرورت مند کی مدد کرو۔ نہ تو میں ضرورت مند ہوں اور نہ ہی میرے پاس اتنا فضول ٹائم ہے تمہارے ساتھ بحث کرنے کا۔ اب ہٹو یہاں سے، ورنہ میں 4 بندوں کو بلوا لوں گی، تمہاری ٹھکائی کریں گے وہ۔ مہرماں نے اس باگھڑ بلے کو آخری دھمکی دی۔ نہیں نہیں، یہ اتفاق صرف پہلی بار ہی ہوا ہے کہ خانزادہ کسی لڑکی کو روک کر اسے قیمتی تحفے سے نواز رہا ہے۔ سچ کہہ رہی ہیں آپ بھلا میرا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ مگر رشتہ بن تو سکتا ہے نا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ مہرماں کے سامنے کیا۔ چلے مجھ سے دوستی کر لیں، پھر تو میں آپ کے لیے اجنبی نہیں رہوں گا نا۔ وہ کمال معصومیت سے گویا ہوا، اور مہرماں کے لیے تو وہ مسئلہ فیسا غورس بن گیا تھا جو سلجھ کر نہیں دے رہا تھا۔ دیکھو لڑکے، میں کسی راہ چلتے شخص سے یوں دوستی نہیں پال لیتی، سمجھے؟ ہٹو یہاں سے، اب تم میرا ضبط آزمانے کی آخری حد کو چھو رہے ہو۔ مہرماں کو جیسے جلال آ گیا تھا۔ اچھا، سوری، غصہ تو نہ کریں پلیز، نہ رکھیں یہ انگوٹھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے جینز کے جیب میں وہ اڑس لی۔ مگر آپ سے میرا ٹکرانا محض اتفاق نہیں ہو سکتا، اور اکثر راہ چلتے ہی ہماری زندگی کے اہم ترین مقام پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا نام تک نہیں جانتے، مگر مجھے یقین ہے کہ ہم پھر دوبارہ ضرور ملیں گے، اور آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب ہم دوسری بار ٹکرائیں تو آپ مجھے راہ چلتا سمجھ کر نظر انداز نہیں کریں گی اور مجھ سے دوستی کر لیں گی۔ مہرماں کو ایک دم سے ہنسی آ گئی، سارا غصہ ارد گرد کی گرد و غبار میں کہیں زائل ہو گیا۔ جو بھی تھا، وہ لڑکا کافی شفاف دل کا معصوم سا بچہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وعدہ کرتی ہوں کہ اب دوبارہ تم مجھ سے ٹکرائے تو تمہیں تھپڑ نہیں ماروں گی۔ اب نکلو یہاں سے، مجھے پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہے۔ اس نے جیسے جان چھڑائی تھی اور گاڑی میں بیٹھ کر زور سے دروازہ بند کر لیا۔ سیاہ شیشے کے پیچھے وہ لڑکا کسی سائے کی طرح لگ رہا تھا جس کی آنکھیں مہرماں پر ہی ٹکی تھیں، جیسے ان میں امید ہو، یقین ہو۔ پاگل کہیں کا! مہرماں منہ میں بڑبڑائی اور گاڑی سٹارٹ کر کے دور بھگا لے گئی۔
کیونکہ اسے یقین تھا وہ اس لڑکے سے دوبارہ کبھی نہیں ٹکرائے گی۔ خاص کم جہان پاک، اس کی بڑبڑاہٹ ابھی بھی جاری تھی۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے اور ہم دن میں ہزاروں اجنبیوں سے ٹکراتے ہیں، مگر پھر ان سے کبھی نہیں ملتے۔ اس نے اطمینان سے سوچا۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے وہ لڑکا اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ آوازیں آ رہی تھی، اس کے پیٹ میں چوہے سے دوڑنے لگے۔ کچن میں جھانک کر دیکھا، ماما جان نہ جانے کیا کیا بنا کر دم پر چڑھا چکی تھی۔ مہر ماں نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ اس سانس میں بریانی کی مہک بھی شامل ہوئی۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ مائی فیوریٹ بریانی۔ ماما نے اس کی شوخی میں لپٹی آواز پر چونک کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ رنگت چاکلیٹ براؤن ڈائی ہیئر جو ادھر ادھر کندھوں پر جھول رہے تھے۔ اپنی پیاری بیٹی کو دیکھ کر ماما کے لبوں پر مسکراہٹ سجی۔ کہا کہ جلدی سے فریش ہو جاؤ، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ اور اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اکیلی آئی ہو کیا؟ کبیر تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ ماما کے سوال پر مہرماں کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ کہنے لگی، آپ کے کبیر صاحب کے کان کھینچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے آفس سے فرصت ملے تب ہی وہ میرے ناز نخرے اٹھائے نا۔ ایک دم سے نروٹھے پن سے شکوہ کیا۔ ماما کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگی، اچھا اچھا، اب زیادہ مت لتاڑنا بچے کو، پہلے ہی بہت بوجھ ہے اس پر۔ اتنا بڑا بزنس سنبھالنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا ہے نا بیٹا، تمہاری طرح ویلا تھوڑی نہ ہے وہ۔ ماما نے شرارت سے کہا تو مہرماں کو جیسے آگ لگ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کہاں سے ویلی نظر آتی ہوں آپ کو؟ آپ کے نزدیک میرے آرٹ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے؟ مہر ماں کو جیسے صدمہ سا ہوا تھا۔ آج تک ماما نے اتنا بے باک تبصرہ جو نہ کیا تھا اس کے کام پر۔ اس نے ماما سے بھی ناراض ہونے کی ٹھان لی اور الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ اسے اب اپنے کمرے میں جانا تھا اور پھر واپس باہر تب آنا تھا جب ماما 10 بار بلانے اس جاتی اور کان پکڑ کر سوری بھی بولتی، ورنہ مہر ماں کبھی نہیں مانے گی۔ ماما کی آواز پیچھے سے آ رہی تھی، مگر وہ انسنی کر کے کمرے میں آ گئی۔ زور سے دروازہ بند کیا۔ ادھر ادھر کچھ رنگ بکھرے پڑے تھے جو وہ ویسے ہی چھوڑ کر اجلت میں نکلے تھے۔ اس نے بکھرے ہوئے رنگوں کو سمیٹا۔ یہ رنگ ہی تو تھے جو اس کی زندگی کو کسی خوشنما خواب کی طرح رنگتے تھے، ورنہ کبیر تو بالکل دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔ مہر ماں اس کے نزدیک بہت ہی زیادہ قیمتی چیز تھی، بہت ہی عزیز الجان، مگر اس قیمتی چیز کے لیے اس کے پاس 1 گھنٹہ نہیں نکل سکا کہ وہ اس کی مرضی کی رنگی خرید کر اسے دے سکتا۔ کتنا شوق تھا اسے اپنی منگنی کی انگوٹھی اس کے ساتھ جا کر خریدنے کا۔ انگوٹھی کا خیال آتے ہی ایک دم سے وہ لاپرواہ لا ابالی سا لڑکا ذہن کی تختی پر ابھرا جو اسے وہ انگوٹھی دینے پر تلا ہوا تھا۔ ایک دم سے اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑنے لگ گئی اور وہ واش روم میں گھس گئی۔ اسے شاور تلے کھڑے ہو کر اپنی ساری تھکن اور تلخی پانی میں بہانی تھی۔ فریش ہو کر گیلے بالوں کے ساتھ وہ باہر نکلی تو سامنے کھڑے نفوس کو دیکھ کر ایک دم سے اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ جو کینوس کے سامنے کھڑا اس کے بکھرے رنگوں سے کوئی منظر بننے کی کوشش کر رہا تھا اور اس میں ناکام ہو رہا تھا کیونکہ اسے رنگوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتی اس اکڑو بزی بزنس مین کی آمد پر کہ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ اس سے ناراض تھے۔ کبیر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں محبت تھی اور لگاوٹ۔ قدم قدم چلتا مہر ماہ کے قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر لگا لیے۔ وہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ مہر ماہ کا غصہ کس طرح سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور وہ اس میں ماہر تھا۔ ایک دم سے مہر ماہ کی ساری تلخی ہوا میں گھل گئی اور وہ کبیر کے اس طرح سے معذرت کرنے پر کھل سی اٹھی، بالکل بچوں کی طرح۔ اور مہر افندی ولاز والے یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس کان سی لڑکی کا ٹوٹا دل کیسے جوڑنا ہے۔ یہ معذرت صرف تمہاری طرف سے ہے، خبردار جو ماما کی سفارش کرنے کی کوشش بھی کی تو انہوں نے آج میرے کام کو فالتو بولا ہے، میں اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کروں گی۔ مہر ماں پھر سے جلالی موڈ میں آ گئی تھی اور کبیر زور سے ہنسا۔ کہنے لگا، ویسے ماما سچی تو کہہ رہی تھی، کیا رکھا ہے ان رنگوں میں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تم کیا بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہو۔ کبیر نے جیسے اسے چھیڑا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اب مہر ماں کی دکھتی رگ کو دبایا جا چکا ہے، کیونکہ اپنے آرٹ اور رنگوں کے بارے میں وہ کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سن سکتی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ obsession کا شکار تھی۔
اب کبیر آگے آگے تھا اور مہرماں اس کے پیچھے بھاگتی آ رہی تھی۔ تمہیں تو میں آج واقعی نہیں بخشوں گی۔ ایک تو تم میرے بلانے پر مارکیٹ نہیں ہے، اوپر سے میرے رنگوں کو برا کہہ رہے ہو۔ میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ یہ منگنی اب اس بار میں کینسل کروں گی۔ اور کبیر ایک دم سے تھم گیا، بالکل اس کے سامنے آن رکا، کہنے لگا، اس بار یہ منگنی ہو کر رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت اب تمہیں مجھ سے منسوب ہونے سے نہیں روک پائے گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈائریکٹ دیکھ کر بولا تو مہرماں کے دل نے ایک دھڑکن مس کی، مگر چہرہ نارمل بنا کر کہنے لگی، بڑا احسان ہے آپ کا کبیر صاحب کہ عمر کا 34واں ہندسہ کراس کرنے کے بعد بالآخر آپ کو احساس ہو ہی گیا کہ زندگی میں کسی کا ساتھ بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ کا بزنس ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے اور میرا وجود آپ کی زندگی میں دور دور تک کہیں نہیں۔ اس نے کبیر سے جیسے شکوہ کیا تھا۔ کبیر اس کے دونوں کندھوں کو تھام کر اپنے قریب کر گیا، یوں کہ اب دونوں کی سانسیں آپس میں گڑمٹ سی ہونے لگی۔ کس نے کہا ہے کہ تمہارا مقام میری زندگی میں کچھ بھی نہیں؟ کب سے خوار ہو رہا ہوں تمہارے پیچھے یار۔ جی بالکل، میں جانتی ہوں بچپن سے خوار ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ فرصت سے مجھے اپنی زندگی میں شامل ہی کر سکے۔ اور میں نے کتنی ریکویسٹ کی تھی بھلا آپ سے کہ کم از کم آج کے دن تو میرے ساتھ چل پڑے، مگر نہ جی، کبیر صاحب پھر سے کسی بزنس میٹنگ میں مصروف ہو کر اس بے ضرر اور فالتو سی لڑکی کو بھول گئے۔ مہرماں ایک بار پھر سے خفگی سے اسے گھورنے لگی۔ اس کا یہ صدمہ کم ہو ہی نہیں رہا تھا کہ کبیر نے اس سے آنے کا وعدہ کر کے اسے وفا نہیں کیا تھا۔ پھر سے کبیر کچھ لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اپنی جیب سے کچھ نکالا اور اس کے سامنے کیا۔ وہ ایک دل کی صورت سرخ مخملی ڈبی تھی۔ مہرماں کا منہ ایک دم سے کھلا اور پھر آنکھوں میں بے شمار جذبے سے رقص کرنے لگے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مخملی ڈبیا کبیر کے ہاتھ سے جھپٹ لیتی اور جلدی سے دیکھتی کہ کبیر نے اس کے لیے کس طرح کی انگیجمنٹ رنگ پسند کی ہے، ایک دم سے کبیر نے مٹھی بھینچ لی اور وہ ڈبی اس کی مٹھی کے اندر پھر سے قید ہو گئی۔ واپس جیب میں ڈال کر بولا، یہ ٹھیک 2 دن بعد تمہاری انگلی میں ہوگی جانے کبیر، اب انتظار کرو تو، اور دوبارہ مجھے مت کہنا کہ میں اپنی بزنس میٹنگ میں بزی ہو کر تمہیں بھول چکا ہوں، بلکہ یہ رنگ میں نے بہت پہلے سے ہی سنبھال کر رکھی ہے۔ تم میری زندگی میں ہر بزنس میٹنگ سے زیادہ اہم ہو۔ وہ مہرماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ محبت کے سارے رنگ کبیر کی آنکھوں میں چھلکنے لگے تھے اور مہرماں ایک دم سے نظر جھکا گئی۔ دل میں عجیب سی بے قراری امڑنے لگی تھی۔ عجیب بات تھی کہ جب وہ مہرماں کی طرف سے تعلق بن جاتا تو وہ اس کے ارد گرد تتلی کی طرح منڈلانے لگتی تھی، اور جب وہ محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھتا تھا، اپنے سارے جذبے اس پر نچھاور کرنے کو تیار ہوتا، تو وہ ایک دم سے نظر جھکا جاتی تھی۔ مشرقی لڑکی تھی نا، اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک اپنے لیے محبت کی تحریر پڑتی تو شاید بے شرم ٹھہرائی جاتی، اس لیے وہ بھاگ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ماما کے ساتھ برتن سیٹ کرنے لگی، اسے اپنے ہونے والے منگیتر کو خود کھانا نکال کر پیش کرنا تھا۔ وہ اسکیچ بک کھول کر پھٹی جین سے چھلکتے گھٹنوں پر رکھے پینسل چلائے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے شمار جذبات سے چھلک رہی تھیں، جن میں سے سب سے نمایاں جذبہ توجہ اور انکساری کا تھا۔ سامنے کورے کاغذ پر ایک چہرہ ابھر رہا تھا جسے اس کاغذ پر اتارنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس چہرے کو کاغذ پر اتارتے ہوئے اسے بار بار گزشتہ دن کی ملاقات یاد آ رہی تھی، جس نے اس کی زندگی کو ایک نئی ڈگر پر لا کھڑا کیا تھا۔ کم بخت دل بھی آیا تو کس پر، جو کسی اور کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ افسوس ایسا تھا کہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اس نے مسلسل ایک رات کی محنت اور لگن سے اس خوبصورت پریزاد چہرے کو کاغذ پر اتار دیا تھا، جس کا ایک ایک نقش اس کے ذہن میں محفوظ ہو چکا تھا، اور وہ اسے کئی پل یوں ہی مبہوت سا دیکھتا تھا۔ کاغذ پر اس کا چہرہ تھا اور اس کا بایاں ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے بنایا گیا تھا، جس کی تیسری انگلی میں وہ آنسو شکل کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ حقیقت میں اس نے اس کا تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر تصور اور تصویر میں وہ اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنانے میں کامیاب رہا تھا۔ اب اس انگوٹھی کو
اس کے ہاتھ کی نازک انگلی سے کوئی نہیں اتار سکتا تھا، نہ یہ ظالم سماج والے، نہ ہی خود وہ مغرور نکچڑی سی لڑکی جس نے اس کا ننھا منا دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک دم سے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور انگوٹھی کو باہر نکالا، 2 انگلیوں میں اسے تھاما اور بغور اسے دیکھنے لگا، جس کا ڈیزائن اسی نے بنا کر اس جولر کو دیا تھا۔ یہ انگوٹھی جس کے لیے آرڈر کی گئی تھی اب اسے تو نہیں ملنے والی تھی، اسے صرف اس کاغذی چہرے والی مغرور لڑکی کی انگلی میں جانا تھا، یا پھر ہمیشہ کے لیے اس جیب کی زینت بن کر رہنا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے انگوٹھی اپنی جیب میں واپس ڈالی۔ اچانک دروازہ کسی نے بنا دستک کے کھولا اور بڑے دھڑلے سے وہ اندر داخل ہوئی۔ بلانڈ شولڈر کٹ ہیئر، پھٹی جینز کے اوپر ٹاپ پہنے، دبلی پتلی سی 24-25 سال کی لڑکی کمرے میں داخل ہو چکی تھی، اور وہ جو اپنے خیالوں میں گم اسکیچ بک کو کھولے اس چہرے پر اپنی پینسل پھیر رہا تھا، یوں اچانک سے اس کے حملہ آور ہونے پر زور سے بک بند کی اور ناگواری سے اس لڑکی کو گھورنے لگا جو عین اس کے سر پر آن کھڑی تھی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے جیسے جنگ کرنے کو تیار۔ کل رات سے تم کیا تخلیق کرنے میں مصروف ہو کہ ناشتہ کرنے کا بھی خیال نہیں آیا تمہیں مسٹر خانزادہ؟ تجسس ملی تنبیہ سے سوال کیا تو خانزادہ نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، آنکھوں کی سرخی اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ انہیں رات بھر جگانے کی سزا دی گئی تھی۔ میں جو مرضی بناؤں بگاڑوں، تم اپنے کام سے کام رکھو، یوں میری ٹوہ میں نہ رہا کرو ہر وقت، مس جاسوس اعظم۔ دو بدو جواب دیا اور کرسی سے اٹھا، اپنی اسکیچ بک کو الماری کھول کر لاکر میں رکھا اور چابی گھما کر جیب میں ڈالی۔ یعنی اس کی یہ تخلیق ایک راز تھا جو وہ اپنے سائے کی طرح ساتھ چپکنے والی بہن کو بھی نہیں دکھائے گا۔ اس پر شانزے نے اپنی شکل اب مرے گی یا مار ڈالے گی والی بنا لی، مگر خانزادہ کو ذرا بھر بھی اثر نہ ہوا۔ وہ واش روم میں گھس گیا تاکہ رات بھر کی نکاحت کو پانی میں بہایا جائے۔ جب وہ گیلے بال اور سرخ آنکھیں نکالے باہر نکلا تو جنگلی بلی ابھی تک خطرناک تیور لیے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ مڑے توڑے سے کاغذ تھے جن کو وہ بار بار دیکھ رہی تھی۔ ایک کاغذ پر ایک آنکھ بنا کر اس پر کراس لگائے گئے تھے اور پھر شاید اسے ڈسٹ بین میں پھینک دیا گیا تھا۔ وہ ویسی آنکھ نہیں بن پائی تھی جس میں خانزادے نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا۔ شاید وہ پری چہرہ بنانے کے لیے اسے پریکٹس کے بے شمار مراحل سے گزرنا پڑا تھا، اس لیے وہ مڑے توڑے کاغذ ایک مکمل چہرہ جوڑنے میں ناکام ٹھہرے تھے جس سے شانزے کچھ اندازہ لگا سکتی۔ وہ چہرہ تو نہ جان پائی کہ کس کا تھا، مگر اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا بھائی راز سے کون سے کارناموں میں لگا ہوا تھا۔ اچھا، تو عشق فرمایا جا رہا ہے، وہ بھی چوری چوری چپکے چپکے۔ یہ تمہیں ایک ہی رات میں کس سے اس قدر دھواں دار عشق ہو گیا کہ تم نے اپنے بچپن کی سہیلی یعنی نیند تک کی قربانی دے دی، اور اپنی بڑی بہن اور بہترین رازدان کو بھی اس راز میں شریک نہیں کیا؟ وہ اب اسے شکوے میں لپٹی جھاڑ پلا رہی تھی۔ خانزادہ نے ٹاول صوفے پر پھینکا اور جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ چھین لیا۔ اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ ایک دم سے اس کا راز یوں بے پردہ ہو جائے گا جسے وہ ابھی خود سے بھی چھپانا چاہتا تھا۔ مگر اس بل بتوڑی بہن سے کچھ بھی چھپانا ناممکن تھا۔ وہ ان کاغذوں کو بھی لاکر میں رکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شانزے خانزادہ کے ہاتھ سے چابی چھپٹتی وہ اسے جیب میں ڈال چکا تھا۔ مگر برا ہو قسمت کا کہ اسی جیب کے اندر سے چابی اڑستے وقت وہ رنگ باہر برآمد ہو چکی تھی اور لڑکھڑاتی ہوئی فرش پر گر چکی تھی۔ اف! خانزادہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ طے تھا کہ جو چیز وہ شانزے سے چھپانا چاہتا تھا وہی اس کی نظروں میں آ چکی تھی، اس لیے خانزادہ کے جھکنے سے پہلے ہی اس نے جلدی سے جھک کر وہ رنگ اٹھا لی، پھر اسے 2 انگلیوں میں پکڑ کر اس کا ایکس رے کرنے لگی۔ ارے واہ! کیا ڈیزائن تخلیق کیا ہے میرے تخلیق کار بھائی نے! وہ داد دیے بغیر نہ رہ سکی اور جلدی سے اسے انگلی میں پہن کر دیکھنے لگی۔ پرفیکٹ! لبوں سے بے اختیار نکلا اور خانزادہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مگر اس نے بھی ٹھان لیا تھا کہ اب شانزے اس رنگ کی حقدار نہ تھی۔ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹ سے اسے اتار کر واپس جیب میں ڈال دیا۔ شانزے اس بجلی کی رفتار سے حیران منہ کھولے اسے دیکھے گئے۔ یہ کیا تھا؟ کیا تم نے یہ میرے لیے نہیں خریدی تھی؟ میرا برتھ ڈے گفٹ تھا، وہ جیسے دکھی دل سے بولی۔ خانزادہ اس کی جانب بڑھا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اس کی خوبصورت لمبی انگلیوں کو
کچھ دیر دیکھتا رہا۔ بے اختیار اس کے ذہن میں ایک خوبصورت ہاتھ ابھرا جو اپنی انگلیوں میں اس انگوٹھی کو پکڑے ہوئے تھا۔ خانزادہ نے شانزے کے ہاتھ جھٹک دیے اور کہا کہ تمہارے ہاتھ کی انگلی اس انگوٹھی کو نہیں پہن سکتی، اب تمہیں کچھ اور دلا دوں گا مگر یہ نہیں۔ آئی ایم سوری، ایک دم سے کہا اور کمرے سے باہر بھاگ گیا، کیونکہ شانزے اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگتی گئی۔ لاؤنج میں آنے کے بعد اس نے پیچھے سے اس کا کان پکڑا اور اپنی جانب کھسکایا۔ اچھا، تو میں اب اس قابل نہیں رہی کہ یہ انگوٹھی مجھے ملے، اور وہ جس کی تصویر رات بھر تم بناتے رہے اور ایک ہی دن میں اس پر لٹو ہو گئے، کیا اب سارے حق اسی کے ہیں؟ وہ غصے اور جلال سے بولی۔ خانزادہ سی سی کرنے لگا، بڑی مشکل سے اس جنگلی بلی سے اپنا کان چھڑوایا جو سرخ پڑ چکا تھا۔ بالکل ٹھیک سمجھی تم، میں کیوں لے کر دوں تمہیں رنگ؟ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ حق تو تمہاری زندگی میں شامل ہونے والے بیچارے بدنصیب مرد کا ہے، میں اس سے اس کا حق کیوں چھینوں بھلا؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں برتھ ڈے پر کچھ اور گفٹ کروں گا، اب خبردار جو اس رنگ پر بری نظر ڈالی تو۔ اس نے انگلی شانزے کے چہرے کے سامنے لا کر تنبیہ کی تو وہ اسے گھورنے لگی۔ ٹھیک ہے، مانتی ہوں کہ مجھ سے پورے 5 منٹ چھوٹا بھائی اب مجھ سے بہت بڑا ہو گیا ہے اور خیر سے بالغ بھی۔ نہ اٹھاؤ تو میرے ناز نخرے، مگر یہ تو بتاؤ کہ کون ہے جس کے لیے یہ آنسو رنگ سنبھال کے بیٹھے ہو؟ کہاں کی ہے؟ کیسے ملی تمہیں؟ کل تک تو تم بالکل ٹھیک بھلے چنگے تھے، دل ول بھی اپنے ٹھکانے پر تھا، ایک ہی دن میں اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا؟ اب شانزے اس سوال پر آ گئی جو کب سے اسے بے چین کر رہا تھا۔ خانزادہ، اور وہ بھی کسی لڑکی کے چکر میں؟ وہ واقعی اس سے بڑا ہو گیا تھا اور خانزادہ فی الحال اس ناکام عشق کی داستان سنانے کے موڈ میں بالکل بھی نہ تھا۔ کہنے لگا کہ ابھی میں پہلے خود تو معلوم کر لوں، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ اپنی انگلی سے شانزے کی چھوٹی سی ناک کو چھیڑا اور کچن کا رخ کیا جہاں سے ناشتے کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ ماما نے کیا کیا بنایا ہے اور پھر کچن میں جھانک کر دیکھا۔ شائستہ بیگم شاید ناشتہ بنا چکی تھی، اب شانوں کو ہدایات دے کر برتنوں میں ڈلوا رہی تھی۔ اچانک پیچھے پلٹے، چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھا۔ ارے کاشان، آج صبح صبح بڑی بہن سے کیا بحث و مباحثہ کر رہی ہو؟ کب سے کچن میں کھڑی سن رہی تھی، مجال ہے جو ایک لفظ بھی پلے پڑاؤ میرے۔ کاشان عرف خانزادہ ایک دم سے شائستہ بیگم کے ساتھ آ لگا، کان کے قریب ہونٹ لے جا کر بولا، ماما جان، آپ کو شانزے کی شادی کر دینی چاہیے، تبھی تو میری باری آئے گی۔ ان کے کان میں سرگوشی کی تو شائستہ بیگم کا منہ کھل گیا، ایک چپت اس کے سر میں رسید کی، کہا کہ آج بیٹھے بٹھائے کیا اوٹ پٹانگ خیال آیا تمہیں؟ ہاں؟ خانزادہ ماما کی طرف دیکھ کر بولا، آپ کو تو کبھی خیال آئے گا نہیں، سوچا میں خود ہی اپنے سر پر سہرا سجانے کے خواب دیکھ لوں۔ پورے 24 سال کا ہو گیا آپ کا بیٹا۔ اور ماما ایک دم کھلکھلا کر ہنسنے لگی، کہنے لگی، ارے یہ بھی کوئی عمر ہوتی ہے شادی کی؟ ابھی تک تو تمہاری پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، کون سا تم نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے کہ اب شادی کرنا رہ گیا پیچھے؟ تمہارے بابا نے سن لیا تو تمہارے کان کھینچیں گے۔ اتنے میں اسفند یار خان بھی لاؤنج میں آ چکے تھے، دور سے ہی بولے، آج کیا کھچڑی پک رہی ہے ماں بیٹے کے درمیان؟ میرے بارے میں کیا سازش رچائی جا رہی ہے؟ شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسود خان کو دیکھا اور کہا کہ آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، صبح سویرے ہی شادی شادی کی رٹ لگائے بیٹھا ہے، لگتا ہے رات خواب میں کوئی ابصرہ دیکھ لیا اس نے۔ ماما نے اس کے کان کھینچے تو وہ پھر سے سی سی کرنے لگا، ایک تو آپ دونوں ماں بیٹی نہ جانے کس جنم کا بدلہ لے رہی ہیں مجھ سے، وہ نروٹھے پن سے بولا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے کندھے پر تھپکی ماری اور کہا کہ ان دونوں عورتوں کے ہاتھ میں ایک لڑکا لگ گیا، اس لیے اچھی خاصی درگت بنائے رکھتی ہیں میرے بیٹے کی۔ مجھے تو خوشی ہے کہ تم نے خود ہی شادی کی بات چھیڑ دی ہے، کیونکہ میں بھی سوچ رہا تھا تمہاری شادی کے حوالے سے۔ پتا ہے، جب میں 24 سال کا تھا تو میرا تو نکاح بھی ہو گیا تھا شائستہ سے، پھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھلا یہ زیادتی کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ وہ ابھی تک کنوارا رہے؟ خانزادہ کو اپنے باپ کی بات سن کر تھوڑی سی تسلی ہوئی اور جتاتی ہوئی نظروں سے شائستہ کی طرف دیکھا جو ان کو گھور رہی تھی، کہنے لگی، میرا ایک ہی بیٹا ہے خان صاحب، میں تو اس کے لیے کچھ شہزادی ہی ڈھونڈ کر لاؤں گی،
اور شہزادی ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے. 3-4 سال تو لگ ہی جائیں گے. ابھی مجھے کوئی جلدی نہیں اس کے سر پر سیرا باندھنے کی. اب یہ دونوں بہن بھائی اپنی پڑھائی پر توجہ دیں. آخر میں شائستہ بیگم نے ایک تنبیہ کی اور خانزادہ کا موڈ بن گیا اور اسفند خان کہکا لگا کر ہنسنے لگے. ارے بھائی، اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا. تمہاری مما کے آگے میری ذرا بھی نہیں چلتی. تم تو جانتے ہو نا. انہوں نے جیسے اپنی بے بسی کا اظہار کیا. اتنے میں وہ پٹاخہ بھی آ گئی تھی پیچھے سے. اسفند خان کے گلے میں باہیں ڈالیں، انہیں پیار کیا اور دھڑم سے کرسی پر بیٹھ گئی. کہنے لگی، ماما، آپ کو نہیں معلوم آپ کا بیٹا بڑا ہو چکا ہے. اب آپ کو واقعی کوئی شہزادی تلاش کرنی شروع کر دینی چاہیے. چلو شہزادی نہ صحیح، کوئی چڑیلی صحیح. کیوں خانزادہ بھائی، تمہارا کیا خیال ہے؟ اور خانزادہ اپنی بہن کو گھورنے لگا. آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کی کہ وہ تصویر والا معاملہ اپنے دانتوں تلے دبا کر رکھے، ورنہ. اور شان سے شرارت کے ساتھ مسکرا دی، جیسے خانزادہ کی بے بسی پر بڑی ہنسی آ رہی تھی. اب اس کے ہاتھ میں ایک بلیک میلنگ کا اچھا ہتھیار لگ گیا تھا. اپنے سارے کام وہ اسی ہتھیار کو استعمال کر کے نکلوا سکتی تھی. وہ مسکراتی ہوئی تسلی سے ناشتہ کرنے لگی. ماما کہنے لگی، اگر تمہیں شادی کی جلدی ہے تو پھر میں کوئی لڑکی دیکھتی ہوں، کیونکہ خاندان میں تو مجھے تمہارا رشتہ نہیں کرنا. یہاں کوئی بھی لڑکی تمہاری شان کے مطابق نہیں ہے، اس لیے میں تو کوئی چاند سی ہی بہو تلاش کروں گی. شائستہ بیگم من ہی من میں مسکرانے لگی. اپنے بیٹے کے لیے ان کے دل میں بڑے ارمان تھے. خانزادہ نے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا کہ ماما، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ 2024 چل رہا ہے، آپ تو پرانے وقتوں کی باتیں کر رہی ہیں. آپ کو نہیں پتا دنیا کا ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. اب تو لڑکا خود لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لے آتا ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ یہ ہے میری پسند. اور خانزادہ کا اتنا بے باک انداز جہاں شائستہ بیگم کو چونکا گیا، وہاں شانزے بھی منہ کھولے بھائی کو دیکھ رہی تھی. ایک ہی رات میں وہ زمین سے آسمان تک پہنچ چکا تھا. کیا محبت میں واقعی اتنی طاقت ہوتی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی. اب تو اس لڑکی کو دیکھنے کا اشتیاق اور بھی بڑھ گیا تھا، جس نے اس کے شریف سادھو سے بھائی کو باغی بنا دیا تھا. اسفند خان تو اپنے بیٹے کی بے باکی پر کہکا لگا کر ہنستے تھے، اور شائستہ بیگم نے ناگواری سے پہلے اپنے شوہر کو اور پھر خانزادہ کو دیکھا. کہنے لگی کہ سچ کہہ رہی ہو بیٹا، ٹرینڈ واقعی چینج ہو گیا ہے. مگر جن ماں باپ کی تربیت اچھی ہوتی ہے، ان کی اولاد یوں منہ اٹھا کر کسی بھی لڑکی کو گھر میں نہیں لے آتی. ہمارے خاندان کی روایات اور اقدار ہر فرد کے خون میں بس چکی ہیں. ان کو گھٹی میں گھول کر پلائی گئی ہیں. ان سے روگردانی نہیں کی جا سکتی. شائستہ بیگم کو اپنے اقتدار پر مان تھا، اور شان سے اپنی ماں کی مان ٹوٹنے پر کسیانی سے ہنسی ہنسنے لگی. کہنے لگی، ماما، آج سے اب خانزادہ بھائی کے لیے اپنا اصول بدل لیں، کیونکہ ان کے خون نے بغاوت کر دی ہے اور اعلان جنگ کر دیا ہے. اور انہیں کوئی لڑکی پسند آ چکی ہے جس کے لیے یہ رات بھر جاگ کر نہ جانے کیا کیا سوچتے رہتے ہیں. اب تو بس آپ انتظار کریں کہ کب وہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے آئے اور آپ اپنے بیٹے کی مرضی کے آگے سر جھکانا پڑے، چاہے وہ لڑکی کوئی چاند کا ٹکڑا ہو یا درخت پر اگنے والا کچا پپیتا. یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی. بلا شبہ اس کے پیٹ میں کوئی بات بھی نہیں ٹکتی تھی. خانزادہ نے جیسے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا، کیونکہ اس لڑکی کی وجہ سے وہ پھر سے مشکل میں گرفتار ہونے والا تھا. اور وہ تو بتا بھی دیتا کہ وہ لڑکی کون ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ پہلے اس لڑکی تک اپنے دل کی بات پہنچانا تھا، جس نے اسے اجنبی کہہ کر دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے بھی انکار کر دیا تھا. اس کا نام کیا تھا؟ وہ کہاں رہتی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا وہ. بس ایک چہرہ جو اس کی آنکھوں میں بس چکا تھا، روح میں اتر چکا تھا. اس چہرے کو وہ اتنی بڑی دنیا میں کیسے تلاش کرے گا؟ اس کو تو چیلنج کر کے آیا تھا کہ بہت جلد اس کے سامنے آ جائے گا، مگر کیا یہ سب آسان تھا؟ اور وہ لڑکی تو 2 دن بعد اپنی منگنی کا ذکر کر رہی تھی. او خدایا، یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ یہ دل مجھے خوار کر کے ہی چھوڑے گا. گھر والوں کے سامنے بھانڈا پھوٹ گیا تھا. اگر تو وہ جان لیتے کہ وہ لڑکی پہلے سے ہی کسی کے ساتھ نتھی ہے، تو ماما تو آنکھ میں گولے اور بارود لیے اس پر حملہ آور ہو جاتی. اس نے اپنے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں ڈال کر انہیں مزید الجھا دیا اور خاموشی سے ناشتے پر جھک گیا. ماما کی نظروں کی تپش اسے چھو رہی تھی اور ایک آگ سی لگ گئی تھی جس نے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا.
مہرماں افندی ولاس پہ آج کی شام کافی ہنگامہ خیز تھی۔ یہ اس کی منگنی سے پہلے کی ایک رات تھی جب کل ہونے والی منگنی سے متعلق گھر کے بڑے سر جوڑے بیٹھے تھے۔ مہرماں ایکسائٹیڈ اور بے چینی سے اپنے کمرے میں موبائل پر لگی تھی، اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے نام کھنگال کھنگال کر انہیں کالز کر رہی تھی اور کل ہونے والی منگنی کے اطلاعات اپنے محدود سے دوستوں کو دے رہی تھی۔ فنکشن کی تقریب گھر میں ہونا طے تھی، اس لیے وہ اپنے انتہائی قریبی دوستوں کو ہی مدعو کرنا چاہتی تھی۔ ایک رات پہلے سب کو اطلاع دینے کا مقصد یہی تھا کہ اسے خود بھی پتہ نہیں تھا منگنی پھر سے ملتوی نہ ہو جائے، کیونکہ کبیر کی مصروفیت ہر دفعہ ہی آڑے آ جاتی تھی۔ مگر اس بار تو شاید وہ بھی ٹھان چکا تھا کہ منگنی کل کی تاریخ کو ہی ہوگی، ورنہ وہ اس کا گلا دبا دے گی یا اسے سولی چڑھا دے گی اور وہ بیچارہ کمواری موت مارا جائے گا۔ مہرماں پرسکون سے بیڈ کے سائڈ پر ٹیک لگائے ایک ایک کر کے سب کو کال کر رہی تھی اور آگے سے ان کی حیرتوں میں ڈوبے سوالوں کے جوابات بھی دے رہی تھی۔ وضاحت دے رہی تھی کہ بس اچانک ہی پروگرام بن گیا، مگر کل تم ضرور آنا۔ ہر کال کے اختتام پر یہ بات کرنا نہیں بھولتی تھی۔ کانٹیکٹ لسٹ میں ایس والے ہندسے پر وہ پہنچ چکی تھی۔ اچانک ایک نام پر اس کی انگلیاں ساکت ہو گئی۔ کیا اسے کال کرنی چاہیے؟ ابھی ہماری اتنی گہری دوستی بھی نہیں کہ منگنی پر ہی بلا لوں، اس نے جیسے سوچا، مگر پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا سمایا۔ اس نے اس نمبر پر کال کرنا شروع کر دی۔ تیسری بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے بات کی تمہید باندھی اور اپنی منگنی کا انویٹیشن دیا تو مقابل شاید حیران ہوئی تھی اور پھر خوش ہوئی تھی۔ شاید مہرماں کو تو تسلی دی تھی کہ وہ ضرور آئے گی۔ مہرماں نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا اور باقی دوستوں کو کال کرنے لگی۔ کل اس کی زندگی کا اہم ترین دن تھا اور وہ اس دن کو یادگار بنانے والی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ یہ دن کسی اور حوالے سے کس قدر یادگار بننے والا ہے۔ نیچے لاؤنج میں بیٹھے مہرماں کے ماں باپ کل ہونے والے سارے انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ مینیو ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ یہ ان کے گھر میں پہلی خوشی کی تقریب تھی اور مہرماں اور کبیر کے رشتے کا باقاعدہ اعلان کیا جانا تھا، جو کب سے ہی دو خاندانوں کے درمیان طے شدہ تھا۔ کبیر مہرماں کا تاییداد کزن تھا، پورے خاندان کا اکلوتا بیٹا اور اکلوتا وارث، کیونکہ مہرماں کا بابا یعنی کریم افندی کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا، صرف ایک بیٹی تھی جو انہیں جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ اس لیے بچپن سے ہی مہرماں کبیر یعنی ان کے بڑے بھائی اکرم افندی کے بیٹے کے ساتھ منسوب تھی۔ مہرماں اور کبیر نہ صرف اچھے دوست تھے بلکہ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ شروع سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ منسوب ہیں اور انہیں اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔ نہ ہی آج تک ان کے دل اور دماغ میں کسی دوسرے کا خیال بھی آیا تھا۔ کبیر اپنے بابا اور چچا کا بزنس آگے بڑھا رہا تھا، اس لیے کافی مصروف رہتا تھا اور مہرماں اکثر ہی اسے مصروفیت کا شکوہ کرتی تھی۔ کبیر کی مصروفیت نے ہی منگنی میں اس قدر تاخیر سے کام لیا تھا اور تاریخ پر تاریخ دیے جا رہا تھا، مگر مہرماں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ مزید ڈیلے کرے گا تو مہرماں یہ منگنی ہی کینسل کر دے گی، اور یہ دھمکی کام کر گئی تھی۔ اور اگلی صبح مہرماں افندی ولاس پر ایک یادگار صبح بن کر اترنے والی تھی، ایک ایسی یادگار رات جسے کوئی نہیں بھولنے والا تھا۔ رات کے اندھیرے ہر سو بکھرے تھے اور اس خاموش اور پرسکون رات میں جب سب لوگ میٹھی نیند سونے میں مگن تھے، وہیں خان ولاس کے کمرے کے در و دیوار پر اداسی اور بے چینی اتری تھی۔ اس کمرے کے اندر موجود وہ الجھے بالوں والا نوجوان آنکھوں میں الجھن اور دل میں بے چینی لیے اسکیچ بک کے ایک کورے کاغذ پر پھر سے ایک نقش بنانے میں مگن تھا۔ اپنی بے چینی کو کاغذ پر اتارنے میں مصروف تھا کہ شاید اسی طرح ہی دل کی بے قراری کو قرار آ جائے۔ اچانک ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ بنا دستک کے کون آ سکتا ہے، یہ اسے معلوم تھا، اس لیے ناگواری سے دیکھا۔ شان سے سامنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی اپنے بھائی کے مشکوک کارناموں کی خبر لینے آن پہنچی تھی۔ اسے کل سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا جان سے پیارا 5 منٹ چھوٹا بھائی کس شہر میں جکڑا جا چکا ہے۔ خانزادہ نے اپنے ابرو کی کمان اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔
اسے اپنے تخیل میں اس کا آنا بالکل بھی نہ بھایا تھا۔ ویسے بھی وہ کل سے اس سے ناراض تھا، کیونکہ اس نے ماما بابا کے سامنے اس کے ناکام عشق کا بھانڈا پھوڑا تھا، اور تب سے ماما اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ مجھے بتاؤ وہ لڑکی کون ہے، مجھے گھر لے جاؤ اس کے، وہ تو بیچارہ مشکل میں پھنس چکا تھا، اور یہ سب قصور شانزے کی بچی کا تھا، اسی لیے وہ اپنی آنکھوں میں گھوریاں ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ شانزے اس کے پاس نیچے فرش پر بیٹھی، اس کے گھٹنوں پر اپنی ٹھوڑی ٹکا لی اور چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جس میں آج بھی رت جگے تھے اور نیند کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا۔ کہنے لگی، اچھا نا، سوری، میرے منہ سے نکل گیا، اب معاف کر بھی دو، تمہیں تو پتا ہے کہ تمہارے بغیر میرا ایک منٹ بھی نہیں گزارا ہوتا۔ وہ اسے بچوں کی طرح پچکا رہی تھی۔ اس نے اپنی اسکیچ بک اپنے پیچھے مزید کھسکا لی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اسی کے پیچھے آئی ہے۔ جب تک وہ اسے دیکھ نہیں لیتی اس کو سکون نہیں ملنے والا تھا، مگر خانزادہ ٹھان چکا تھا کہ وہ اسے اسکیچ بک بالکل بھی نہیں دکھائے گا۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی، کہنے لگی، میں اس لڑکی کو دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، مجھے کاغذی چہرہ نہیں دیکھنا، بلکہ حقیقت میں اسے دیکھنا ہے۔ کب دکھا رہے ہو مجھے؟ پہلے تو مجھے اس سے ملواؤ، اگر میں نے اسے اپروو کر دیا تو ماما کو قائل کرنا میرا ذمہ۔ اب تو خوش ہو جاؤ نا، اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا تمہارا۔ خانزادہ ابھی بھی اسے گھور رہا تھا، کہنے لگا، جو بولنے آئی تھی بول لیا، تو اب جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ۔ اسے جیسے فرق نہیں پڑا تھا، کہنے لگی، ایک ہی دن میں اتنے اجنبی کیوں بن گئے ہو؟ کیا واقعی محبت آپ کو اندر باہر سے یوں بدل دیتی ہے کہ اپنے بھی پرائے لگنے لگتے ہیں، اور پرائے ایک دم سے دل کی مسند پر براجمان ہو جاتے ہیں؟ وہ غمگین سے لہجے میں بولی، کیونکہ خانزادہ کا یہ انداز اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا، وہ بھی کسی اجنبی لڑکی کے لیے۔ خانزادہ نے ایک دم سے ٹھنڈی سانس بھری، اسکیچ بک اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھی، اس کی طرف بڑھا، دونوں کندھوں سے تھاما، ہلکا سا جھٹکا دیا اور کہنے لگا، مجھ سے 5 منٹ بڑی بہنا، تمہارا دماغ ابھی بچہ ہے، ایسی باتیں تمہارے دماغ میں نہیں سمائیں گی، کیونکہ کسی کو دل کی مسند پر براجمان کرنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، ایک دن تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب تم نکلو یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے اس کی ناراضگی اور خفگی کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی تھی، اور اس کا منہ دروازے کی طرف موڑ دیا اور پیچھے سے اسے دھکا دینے لگا، مگر وہ ایک دم سے پلٹی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، مت بتاؤ، کھوج تو میں نکال ہی لوں گی اس کی، مگر کل ہم کہیں جا رہے ہیں، تیار رہنا، یہ نہ ہو اینڈ ٹائم پر تمہیں کوئی ڈھنگ کا سوٹ نہ ملے پہننے کے لیے، اور میرا پلان کینسل ہو جائے، کیونکہ ماما بابا تمہارے بغیر مجھے وہاں جانے نہیں دیں گے۔ خانزادہ نے کہا، کہاں جانا ہے؟ اسے ذرا سا اشتیاق ہوا، کہنے لگی، ایک دوست ہے، کل اس کی منگنی ہو رہی ہے، اور اس نے ابھی ابھی مجھے کال کر کے انوائٹ کیا ہے۔ اب میں اسے منع کرتی اچھی تھوڑی نہ لگوں گی، ویسے بھی تمہارا دل بہل جائے گا، کسی کی منگنی میں جاؤ گے تو تمہیں بھی کچھ جلد شادی ہو جانے کی دعا دے گا، اور تمہاری جیب میں پڑی یہ انگوٹھی کسی بیچارے کی انگلیوں کی زینت بن جائے گی۔ شانزے نے ایک آنکھ دبا کر اسے ہنسانا چاہا، مگر وہ ہنسنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کہنے لگا، میرا کوئی پلان نہیں کسی کے ساتھ منگنی میں جانے کا، ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، میں بابا سے بات کر لوں گا، اب جو میرا سر نہ کھاؤ۔ شانزے نے اسے گھورا، کہنے لگی، میں تم سے اجازت لینے نہیں آئی، بلکہ تمہیں بتانے آئی ہوں، اب کوئی ڈھنگ کا سوٹ خرید لینا، کیونکہ تمہارے پاس تو یہ اوٹ پٹانگ رنگ برنگی شرٹیں ہی ہیں، یہ پہن کر نہیں جاؤ گے تم، لوگ کہیں گے کہ یہ ہے خان فیملی کا سپوت، جوکر بندر۔ وہ اسے تنبیہ کرتی ہوئی اور اس کے حلیے کا ہمیشہ کی طرح مذاق اڑاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے، اور وہ اس کی تنبیہ کی پرواہ کیے بغیر واپس ونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے حلیے پر لوگ کیا کمنٹ پاس کرتے ہیں، وہ اپنی مستی میں مست رہنے والا بندہ تھا۔ اچانک یہ خیال اس کے ذہن میں کوندے کی طرح لپکا، منگنی، کل اس کی بھی تو منگنی ہے۔ نہیں نہیں، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے، اس دنیا میں اتفاقات تھوڑی نہ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک سرد آہ منہ سے خارج کی۔ وہ اس دشمن جان کو کیسے تلاش کرے جس کا نام تک اس کو معلوم نہیں تھا؟
وہ ونگ چیئر پر جھولنے لگا تھا کہ اچانک ایک خیال کوندے کی طرح اس کے ذہن پر لپکا۔ اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا ایک ہی طریقہ تھا، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہ آیا؟ اچانک سے وہ ونگ چیئر سے اٹھا، اس کے جسم میں جیسے نئی زندگی دوڑ چکی تھی، اور لبوں پر شریر سی مسکراہٹ آن بسی تھی جو ان 2 دنوں میں پہلی بار آئی تھی۔ اب تو وہ اس لڑکی کو ہر حال میں کل ڈھونڈ لے گا اور اس سے اس کی شرط ماننی ہی پڑے گی۔ باقی آئندہ۔